السلام علیکم فرینڈز، محمد عمران قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج جس گاڑی کا میں آپ کے لیے ریویو لے کر آ رہا ہوں، یہ گاڑی ہے ٹویوٹا ہائیلکس ریوو، اور یہ 2021 ماڈل ہے، اور اس میں 3 ویریئنٹ ہیں۔ ایک ہائیلکس وی ہے، ایک ہائیلکس جی میں ہے، اور ایک تیسرا ویریئنٹ ہے۔ تو یہ 3 ویریئنٹ ہیں ٹویوٹا ہائیلکس ریوو میں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا ایکسٹیریئر ویو۔ بڑی زبردست گاڑی آپ کے سامنے میں، یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، ٹویوٹا ہائیلکس ریوو۔ تو اس میں بڑے اچھے فیچرز کمپنی نے رکھے ہیں، بڑی زبردست قسم کی گاڑی کمپنی نے بنائی ہے۔ اس میں جو رم ہے وہ 18 انچ سائز ہے اس کا، اور نئی شیپ میں یہ رم ہے، الوائے رم ہے، اور بڑے گریسفل، بڑے اچھے نائس ویو ہے ان کا۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مونوگرام ہائیلکس 2.8 D4D۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2800 سی سی یعنی 2.8 ڈیزل انجن ہے، اور 4 ویل ڈرائیو ہے۔ اس کی لک بڑی بہترین، اور یہ ایٹیٹیوڈ بلیک کلر میں ہے۔ اس کا جو فرنٹ ہے، اس میں کروم کلر کی جو گرل دی گئی ہے، گرل کے راؤنڈ اباؤٹ جو کروم دیا گیا ہوا ہے، یہ بڑا زبردست قسم کی اس کی گریس اور لک بن رہی ہے۔ اور اس میں جو لائٹس دی گئی ہیں، لیٹسٹ ہیڈ لائٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ فوگ لائٹس ہیں، اور یہ ہم نے بمپر کٹ علیحدہ سے لگوائی ہے۔ تو اس میں یہ جو آپ کو وائٹ نظر آ رہی ہے لائٹ، یہ اس میں آپ کو سگنل انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے، اور جب آپ پارکنگ لائٹ چلاتے ہیں تب اس کی پارکنگ لائٹ بھی چلتی ہے۔ اس میں ایک چیز جو ابھی یہ جو آپ کو اس کا اینٹینا نظر آ رہا ہے، اس میں کمپنی کو چاہیے تھا کہ یہ شارک شیپ میں جو اینٹینا آتا ہے وہ لگانا چاہیے تھا، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ کیونکہ جب آپ ٹاپ کور ڈالتے ہیں تب بھی یہ جو اینٹینا لگا ہوا ہے، یہ زیادہ مطلب دیر تک نہیں چلتا، یہ خراب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو شارک ٹائپ اینٹینا ہے وہ زیادہ دیر چلتا ہے اور صحیح چلتا ہے۔ یہ آپ کو ریئر ویو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا جو بیک ٹرنک کور ہے، اس کے اوپر ہم نے بیک ٹرنک کور لگایا ہے۔ اس کو لیڈ بھی بولتے ہیں، اس کو شٹرنگ بھی بولتے ہیں۔ تو عام زبان میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک ٹرنک کور۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے آپ کو کہ جب آپ گاڑی کہیں پہ سفر پہ لے جاتے ہیں تو آپ اس میں اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر فلور میٹنگ بھی کی ہے، الگ سے ربڑ کے ساتھ ٹاپ کور ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں، یہاں سے آپ اس کو جب رسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو یہ پہلا لاک لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا، تو اس کے بعد جب آپ اس کو اپنی طرف دوبارہ سے تھوڑا سا زور کے ساتھ کھینچتے ہیں تو یہاں پہ لاک لگا ہوا ہے، تو یہ گاڑی کا جو بیک ٹرنک کور ہے یہاں پہ لاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک سپیس جو بوٹ ہے، یہاں پہ آپ اپنی لگیجز وغیرہ، سامان وغیرہ رکھ کر آسانی کے ساتھ آپ اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں، پانی سے بچا سکتے ہیں، بارش سے بچا سکتے ہیں، اور چوروں سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں اس کو بند کر دیتا ہوں، یہ بند ہو گیا۔
جب آپ نے اس کو کھولنا ہے تو آپ اس بٹن کو پریس کریں گے زور سے تو یہ کھل جائے گا۔ تو یہاں پہ کی لیس انٹری ہے، اگر آپ کے پاس ریموٹ ہے اور آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس کے جو گاڑی ہے وہ ان لاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی انٹری چیک کرتے ہیں۔ اس کی سیٹیں لیدر فٹنگ ہیں اور اسٹیئرنگ بھی لیدر کورڈ ہے اور بلیک انٹیریئر ہے، ساتھ میں سائیڈ والے دروازوں پہ آپ کو کروم پٹی نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں سے یہ کھل جائے گا۔ یہاں پہ آپ گرمیوں میں واٹر بوٹل اور سافٹ ڈرنک وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو وہ کول رہیں گی جب اے سی آن رہے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کو کنسول مل جاتا ہے، یہاں پہ اس کو پریس کریں اور کھول لیں، اور اس کے بعد کی کے ساتھ آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری آئٹم ہے، کوئی ضروری چیز ہے، کوئی ضروری ڈاکومنٹس ہیں، کچھ بھی چیز جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ اس کو اس میں رکھ کے اس کو الگ سے لاک کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ڈیش بورڈ کے اندر ایک یہاں پہ کروم کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ڈیش بورڈ میں آپ کو ایک اینڈرائڈ LCD ملٹی میڈیا ٹچ بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو سینٹرل کنسول مل جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کے انسٹرومیٹر کلسٹر کو آن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ انجن سٹارٹ سٹاپ کا بٹن دیا ہوا ہے، بریک پہ پیر رکھیں، اس کو پش کر کے رکھیں تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انسٹرومیٹر جو کلسٹر ہے، اس میں یہ ہیٹ کنٹرول کی گیج ہے اور یہ RPM کی گیج ہے بڑی والی، اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو فیول کیپیسٹی کے لیے گیج دی گئی ہوئی ہے۔ ابھی یہ اس کی جو فیول کیپیسٹی ہے وہ فل ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کا سپیڈو میٹر مل جائے گا، 200 تک اس کی سپیڈ ہے، اور یہ آپ کو ناب مل جائے گی، کلک کریں گے ٹرپ A آ جائے گا، دوبارہ کلک کریں گے ٹرپ B آ جائے گا۔ اب اس کو آپ اگر ہولڈ کر کے رکھیں گے، پریس کر کے ہولڈ کر کے رکھیں گے تو یہ زیرو سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ اس کی برائٹنس جو ہے، انسٹرومیٹر کلسٹر کی جو برائٹنس ہے، عام زبان میں ہم اس کو گاڑی کا میٹر کہتے ہیں، میٹر کی جو ڈسپلے ہے، برائٹنس ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ اس کو پریس کر کے رکھنا ہے، کم ہو جائے گا، پھر کم ہو جائے گی لائٹ، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر دوبارہ پریس کر کے رکھیں گے تو فل ہو جائے گی لائٹ اس کی۔ تو اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ اس کی پارکنگ آن ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب اس کی فوگ لائٹس آن ہے، اور اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن کو، جو آپ کے انڈیکیٹر والا بٹن ہے، اس کو آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو فوگ لائٹس بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ کو اسٹیئرنگ میں ملے گا والیوم کنٹرول کے لیے، پلس پہ کلک کریں گے تو والیوم زیادہ ہوگا، مائنس پہ کلک کریں گے والیوم کم ہو جائے گا۔ اور آپ نے میوزک آپریٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے میوزک کو لیفٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، میوزک کو کون سا سانگ آپ نے لگانا ہے۔ یہ موڈ کا بٹن ہے، اور آواز میوٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ہولڈ پہ پریس کریں گے تو آواز جو ہے نا اس کی میوزک کی وہ میوٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ فون کاٹنے کے لیے، جب بلوٹوتھ کے ساتھ آپ اٹیچ کرتے ہیں موبائل گاڑی کے ساتھ، تو جب فون آئے گا آپ اس بٹن کو پریس کریں گے، فون اٹینڈ ہو جائے گا۔ اگر اس بٹن کو پریس کریں گے تو فون جو ہے نا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ایرو کا نشان دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو میٹر کا کلسٹر ہے، ابھی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ابھی دیکھیں ڈیجیٹل سپیڈ شو ہو جائے گی۔ سیکنڈ کلک کریں گے تو اس کی جو آفٹر ریسیٹ جو فیول کنزپشن ویلیو ہوگی، ابھی 8 کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے آ رہی ہے، اور آؤٹ سائڈ جو ڈگری ہے
وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ابھی ٹمپریچر ہے باہر کا۔ اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ڈاؤن پہ پریس کریں گے تو اس کی رینج آ جائے گی۔ گاڑی اس وقت 605 کلومیٹر تک چل سکتی ہے جتنا اس میں فیول ہے ابھی۔ اور یہ ایکو انڈیکیٹر ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اکانومی پر چلانا ہے تو آپ اس پہ یہ بھی آپ کو ڈسپلے دے گا۔ اس کے بعد جب آپ یہ ایک بڑا یونیک فیچر دیا ہے ٹویوٹا نے کہ اگر آپ اس ڈسپلے کو آن رکھتے ہیں تو اگر کوئی دروازہ اوپن ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ ڈسپلے کرے گا، اور اگر آپ اسٹیئرنگ کو گھماتے ہیں رائٹ لیفٹ تو یہ بھی ساتھ آپ کو ڈسپلے میٹر میں بھی ڈسپلے ہوگا کہ ٹائروں کا رخ کس طرف ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو وائپر کنٹرول مل جاتے ہیں، اس طرف انڈیکیٹر ہے، یہاں پہ آٹو پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی لائٹس آن آف ہوں گی۔ اگر آپ مینولی کرنا چاہتے ہیں تو پارکنگ پہ آن کریں، پھر ڈبل پہ اور پھر فل بیم پہ۔ کوشش کریں کہ جب بھی رات کو گاڑی چلائیں فل بیم پر آپ گاڑی نہ چلائیں، تاکہ آنے والا جو ہے آپ کے سامنے والا جو گاڑی چلا رہا ہے، جو آپ کے سامنے والا مسافر ہے، جو ڈرائیور ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے بعد یہ اس کا کلائمیٹ کنٹرول ہے، یہاں سے آپ اس کا فین آن کریں گے فل، اور یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے۔ اگر آف کرنا ہے تو یہاں سے آف کر دیں گے، دوبارہ آن کرنا ہے تو اس ناب کو گھمائیں گے۔ ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے یہ الگ سے ناب دی گئی ہے، اس کو آپ اگر اے سی چلانا ہے تو لو پہ رکھیں، اور اگر آپ نے ہیٹر چلانا ہے تو اس کو آپ ہائی پہ یا اپنی مرضی کے حساب سے ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آٹو پہ کلک کریں گے تو اس کا کلائمیٹ آٹومیٹکلی کنٹرول ہوگا۔ تو یہ اے سی کا بٹن دے دیا گیا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا 12 وولٹ کا چارجر، یہ فاسٹ چارجنگ کے لیے الگ انہوں نے یہاں پہ آکس لگانے کے لیے بھی جگہ بنائی ہے۔ یو ایس بی تار کے ساتھ آپ اپنے موبائل کو فاسٹ چارجنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ میوزک یو ایس بی لگائی گئی ہے۔ اور یہ ہے آپ کو بتا دوں ڈاؤن ہل کنٹرول، ڈاؤن ہل اسسٹ کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے۔ ابھی اس کو بٹن کو آن کریں گے تو میٹر میں اس کا ڈسپلے بھی آ رہا ہے، اور اگر اس کو یہاں سے آف کر دیں گے تو میٹر سے ڈسپلے ختم ہو جائے گا۔ جب یہ آپ نے گاڑی اونچائی سے نیچے کی طرف لے کے جانی ہے تو آپ نے اس بٹن کو لازمی آن رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر گاڑی آپ کی سلپ ہو رہی ہے یا آپ اپنی مرضی کے حساب سے گاڑی کو کنٹرول کر کے چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کو جو ہے نا یہ یہاں پہ ٹی آر سی آف پہ کلک کریں گے، آٹو LSD یعنی کہ، اور اس میں دوسرا نشان آ جائے گا TRC آف۔ ہمیشہ آپ اس کو آن رکھ کے چلائیں، اور اگر آپ نے کسی آف روڈ پر گاڑی چلانی ہے پھر آپ یہ بٹن استعمال کریں، اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اگر آپ کو گاڑی نارمل روٹین میں چلانی ہے تو H2 پہ رکھیں یہاں پہ، اور اگر آپ کو 4x4 لگانا ہے تو H4 پہ کلک کریں۔ یہاں پہ گاڑی کا جو انجن ہے گیئر ٹرانسمیشن وہ 4x4 پہ چلے گی، یعنی چاروں ویل کام کریں گے۔ آپ کو میٹر میں اس کا ڈسپلے بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کو فل طاقت میں فل زور میں گاڑی چاہیے تو آپ نے اس کو L4 پہ کلک کر دینا ہے۔ تو L4 پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی گاڑی کی فل طاقت میں جو ہے نا چلا سکیں گے۔ اور اگر آپ اس کی ڈفرینشل لاک کرنا ہے تو یہ بٹن دیا ہوا ہے، اس کے آپ اس کو پریس کریں گے تو ڈفرینشل لاک ہو جائے گا، اور ساتھ میں میٹر ڈسپلے بھی آئے گا۔ اب ہم اس کو یہ دیکھیں، آپ چیک کریں، ساتھ میں ٹون بھی چلتی ہے۔ تو اب ہم اس کو نارملی واپس H2 پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی اکانومی موڈ پر چلانی ہے تو آپ نے ایکو موڈ پہ پریس کرنا ہے، اور یا میٹر میں آپ ڈسپلے بھی آپ کو آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے پاور موڈ میں اسپورٹس موڈ میں چلانا ہے تو آپ پاور موڈ کو پریس کریں گے، اور یہاں پہ آپ کو میٹر میں ڈسپلے آ جائے گا پاور موڈ کا۔ یہاں پہ آپ کو چیزیں رکھنے کے لیے جگہ مل جائے گی، پاکٹ ہے، کپ ہولڈر ہیں، اس کے بعد
دروازوں میں بھی کپ ہولڈر دیے گئے ہیں، اور لیفٹ پہ بھی آپ کو سپیکر مل جائے گا، اوپر ایک ٹویٹر مل جائے گا، رائٹ پہ بھی ایک ٹویٹر ہے اور نیچے ایک سپیکر ہے۔ اس کے بعد پچھلے دروازوں میں بھی سپیکر دیے گئے ہوئے ہیں، اور اس کی جو میوزک کیپیسٹی ہے، میوزک لسنرز کے لیے یہ بڑا زبردست ایک چیز بنائی ہے کمپنی نے۔ تو یہ چھت پہ بھی ایک پاکٹ دی گئی ہے۔ یہ لائٹس، اگر یہ آپ لیفٹ پریس کریں گے تو لائٹس آف ہو جائیں گی، اگر سینٹر میں پریس کریں گے، جب بھی آپ دروازہ کھولیں گے تو یہاں سے اس کی لائٹس آن ہو جائیں گی۔ یہ سپاٹس لائٹس دی گئی ہیں سینٹر میں، اور یہاں پہ سن شیڈ، یہاں پہ اس کے پاور ونڈوز ہیں آل۔ یہ سینٹرل لاکنگ کے لیے آپ نے اگر گاڑی لاک کرنی ہے یہاں پہ پریس کریں، ان لاک کرنی ہے یہاں پہ پریس کریں۔ یہ ونڈوز کی پاور روکنے کے لیے، شیشے بند کرنے کے لیے یہاں سے آپ، یہ جو بٹن ہے یہاں سے آپ سائیڈ مرر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اس بٹن کو پریس کریں گے تو سائیڈ مرر جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے، اگر دوبارہ اس بٹن کو کلک کریں گے تو یہاں پہ سائیڈ مرر اوپن ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ سائیڈ مرر لیفٹ، رائٹ، اور اگر رائٹ مرر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے اپنی مرضی سے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس بٹن کو نیچے پریس کرنا ہے، اوپر پریس کرنا ہے، لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس کا انجن وزٹ کریں گے، تو یہاں سے آپ اس کا فیول ٹینک کھول سکتے ہیں۔ اگر اس لیور کو اپنی طرف کھینچنا ہے آپ نے تو اس کا بونٹ کھل جائے گا۔ تو بونٹ کھولنے کے لیے آپ کو گاڑی کے اندر سے ایک آپ نے اس کے لیور کو پریس کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اوپر کی طرف پریس کرنا ہے۔ یہ جو لیور ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف پریس کرنا ہے، تو آپ اس کے بعد بونٹ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک ہی بیٹری لگائی گئی ہے، اور 2800 سی سی اس کا ڈیزل انجن ہے، پاورفل انجن ہے، زبردست کوالٹی ہے اس کی۔ تو اس کے جو پچھلے پیسنجر ہیں پچھلی سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے، ان کے لیے الگ سے اے سی وینٹس دیے گئے ہیں، آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں، آن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سینٹرل، پچھلے پیسنجر کے لیے سینٹرل جو ہے نا آرم ریسٹ بھی ہے، اور ساتھ میں کپ ہولڈر بھی دیے گئے ہیں۔ اور پچھلی سیٹوں میں آپ کو یہاں پہ آپ کچھ بھی اپنی مرضی کے حساب سے چیزیں جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں، یہ ہک دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ونڈو ہے پیچھے، آپ اس کو مرضی کے حساب سے بند کر سکتے ہیں، مینولی ہے یا سارا سسٹم۔ اگر آپ نے پچھلی سیٹیں فولڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ ایک رسی ہے، اس کو آپ نے اپنی طرف کھینچنا ہے اور اوپر پریس کرنا ہے تو یہ کھل جائے گا، بیک سیٹیں اوپر ہو جائیں گی۔ یہاں پہ آپ کو جیک مل جائے گا۔ تو فرینڈز، اگر آپ گاڑیوں کے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، سوال لکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی میں بھرپور کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ ڈرائیور ہیں تو ڈرائیونگ کے متعلق آپ کو انشاءاللہ معلومات ملیں گی، اور گاڑیوں کے متعلق معلومات ملیں گی۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کو ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس انفارمیشن کو اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ یہاں پہ آپ کو چائلڈ لاک مل جائیں گے دروازوں میں، اگر اس کو آپ نیچے پریس کریں گے، دروازہ بند کریں گے تو دروازہ اندر سے نہیں کھلے گا بلکہ صرف باہر سے کھلے گا۔ تو جب اس کو آپ بٹن کو اوپر پریس کریں گے تو پھر آپ اندر سے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے تو آپ نے
اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں پچھلی، ان کو آپ نے اوپر یہ جو رسی کی مدد سے آپ نے رسی کھینچ کر اس کو فولڈ کرنا اوپر. یہاں پہ آپ کو نیچے مل جائے گا جیک مل جائے گا، پانا مل جائے گا. پھر آپ نے پیچھے جانا ہے نمبر پلیٹ والی جگہ پر. یہاں سے آپ اس کا جو اسپیئر ویل ہے، عام پنجاب میں اس کو سٹپنی بھی بولتے ہیں، آپ اس کو لیور کو یہاں سے، لیور یہاں پہ اندر جائے گا اور اندر جا کے اس کو آپ لیفٹ گھمائیں گے تو اسپیئر ویل جو ہے نا ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ اس کو اتار کے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں ویل چینج کر کے.